بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان نے جب حضرت عمر فاروق کو پکارا تو آپ خود پر ضبط نہ رکھ سکے اور بلند آواز سے جواب دیا، او دشمن خدا، تیرے رسوا کرنے والے کو خدا نے زندہ رکھا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے حبل بت کی جے پکاری اور کہا، حبل بلند رہا۔ پھر صحابہ نے حضور علیہ السلام کے حکم سے اس کا جواب دیا، خدا برتر اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے پھر بلند آواز سے کہا، ہمارے پاس ہمارا معبود اعضا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا، خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کامیابی کے نشے میں مخمور ہو کر کہا، آج کا دن یعنی احد کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے میرے حکم کے بغیر ہی مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تیرے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے جب حضرت عمر کی آواز سنی تو انہیں پاس بلایا اور پوچھا، سچ سچ بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کا کام تمام ہو گیا یا زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم زندہ ہیں اور تمہاری گفتگو سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ابن کمیہ نے کہا تھا کہ اس نے ان کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن میں اس کی بات سے زیادہ تمہیں سچا سمجھتا ہوں۔ الغز احد کا اختتام ہو گیا اور ابو سفیان اپنے لشکر کے ہمراہ واپس مکہ لوٹ گئے۔ اگرچہ ابو سفیان نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا احد میں کافی نقصان کر دیا تھا، لیکن مکمل کامیابی پھر بھی ان کے نصیب میں نہ ہو سکی تھی۔ احد کے بعد یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 5 ہجری میں تمام عرب قبائل نے مل کر مسلمانوں کے سال احتصال کے لیے مدینے پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس ہجوم میں ابو سفیان نے بھی اپنے لشکر کے ہمراہ شرکت کی تھی، لیکن اللہ عز و جل کی نصرت سے یہ طوفان بھی ہوا کی طرح اڑ گیا تھا۔ اسی متحد اجتماع کو خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرب و جوار کے تمام عمراء اور فرمان رواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ ہرقل صحیح عیسوی مذہب کا پیروکار اور حق کا متلاشی تھا۔ خط ملتے ہی اس نے پیغمبر خدا کے حالات معلوم کرنا چاہے۔ اتفاق سے انہی دنوں ابو سفیان کا کاروان تجارت لے کر شام گئے ہوئے تھے۔ ہرقل نے اس قافلے کو علیہ طلب کیا اور تمام ارکان سلطنت کے روبرو ترجمان کے ذریعے سوالات شروع کر دی۔ سب سے پہلے ہرقل نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس شخص سے جو خود کو نبی سمجھتا ہے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان آگے بڑھے اور کہا، میں ہوں جو اس کا قریب تر عزیز ہوں۔ ہرقل نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور باقی قریشیوں سے کہا، میں اس سے اس شخص کے متعلق چند سوال کروں گا جو خود کو نبی اللہ کہتا ہے۔ جہاں یہ غلط جواب دے تم لوگ فوراً ٹوک دینا۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت مجھ کو اپنے ہمراہیوں کی تردید کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور جھوٹ سے کام لیتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا اور جو کچھ ہرقل پوچھتا رہا میں سچ سچ بتاتا رہا۔ ہرقل نے پہلا سوال پوچھا، قریش میں اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ قریش کا اعلیٰ نسب آدمی ہے۔ ہرقل نے پوچھا، اس سے پہلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، پوچھا، شرفا اور معززین
اس کے پیروں ہیں یا کمزور؟ ناتواں، جواب دیا، ناتواں و کمزور۔ ہرقل نے پھر پوچھا، ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، بڑھتی جاتی ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ جواب دیا، نہیں۔ ہرقل، کبھی اس نے دھوکہ اور فریب دیا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، اس شخص میں اور تمام لوگوں میں کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں۔ ہرقل، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان، کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کہتا ہے، تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو، اسی میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، خیرات کرو، صلہ رحمی کرو اور پاک و دامن رہو۔ بخاری شریف میں ہے، اس گفتگو کے بعد ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پورا یقین ہو گیا، اور اس نے بطرکہ کے سامنے اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کر لیا تھا۔ یعنی ابو سفیان اور مشرکین مکہ کی سفارتی محاذ پر یہ بدترین شکست تھی، جسے تسلیم کرنا ان کے لیے شدید مشکل تھا۔ اس کے بعد ابو سفیان جب واپس لوٹے تو کچھ ہی عرصے بعد ابو بکر کی حمایت کرتے ہوئے اہل قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ قریش نے یہ جذباتی فیصلہ تو کر لیا، لیکن جب انہوں نے اس کے نتائج پر غور کیا تو بہت نادم ہوئے، اور اسی وقت ابو سفیان کو حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ روانہ کر دیا۔ ابو سفیان مدینہ پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، ہم حدیبیہ کے موقع پر موجود نہ تھے، اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے سامنے اس معاہدے کی تجدید کریں اور اس کی مدت میں بھی اضافہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تم خاص اسی مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اس درمیان میں کوئی جدید واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ ابو سفیان نے کہا، باخدا ہم لوگ سب کا معاہدوں پر قائم ہیں اور اسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی اصل حقیقت سے واقف تھے، اس لیے آپ تجدید معاہدے پر راضی نہ ہوئے، لیکن ابو سفیان کسی نہ کسی طرح قریش کی غلطی کی تلافی چاہتے تھے۔